بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب۔ امام ترمذی نے جمیع بن عمیر سے روایت نقل کی۔ حضرت جمیع فرماتے ہیں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ۔ پھر پوچھا گیا مردوں میں کون؟ فرمایا ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بڑے روزہ دار اور تہجد گزار تھے۔ امام حاکم نے المستدرک میں حدیث بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں میں سب سے محبوب حضرت فاطمہ اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی ہاشم اپنی بیٹی کا عقد حضرت علی سے کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میں اجازت نہیں دوں گا، کبھی نہ دوں گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ٹکڑا ہے۔ جو چیز فاطمہ کو بری معلوم ہوتی ہے وہ مجھے بھی بری معلوم ہوتی ہے۔ جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے بھی تکلیف دے گا۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ مجھ سے دور کیا۔ میرا گمان ہے کہ میری اجل قریب آ گئی ہے۔ اے فاطمہ، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، لہٰذا اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر اختیار کرنا۔ میں تیرا بہت اچھا پیش خیمہ ہوں۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی اور خوش نہیں کہ تو مسلمانوں کی عورتوں کی سردار ہوں گی؟ امام احمد نے اور اسی طرح امام ترمذی نے اور امام حاکم نے المستدرک میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جو اس کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، اور جو اس کو مشقت میں ڈالے گا وہ مجھے مشقت میں ڈالے گا۔ امام ترمذی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، جس پر وہ رو پڑی۔ پھر دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے رونے اور پھر ہنسنے کا سبب پوچھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی، جس پر میں رونے لگی۔ پھر مجھے اس بات کی خبر دی کہ میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے، تو اس پر میں ہنسنے لگی۔ امام ترمذی و حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی پردے کے پیچھے سے ندا دے گا، اے لوگو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہے، اس لیے اپنی نگاہیں پست کر لو۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی کہ حضور پرنوز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ امام احمد و امام حاکم نے یہ روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اس کو پریشان کرے گا وہ مجھے پریشان کرے گا، اور جو اس کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، اور قیامت کے دن سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، صرف میرا نسب اور دامادی رشتہ قائم رہے گا۔
امام حاکم نے المستدرک میں حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی سوائے حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تو اس پر راضی اور خوش نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ امام حاکم نے المستدرک میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ مجھے سلام کرے، پھر اس فرشتے نے مجھے اس بات کی خوشخبری دی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ امام احمد نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا۔ وہ آواز بلند یہ کہہ رہی تھی کہ خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بھی اور میرے والد سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ فرمائی۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا کہ اے فلانی کی بیٹی، میں تیری آواز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہوتے کیوں سن رہا ہوں۔ امام طبرانی نے الکبیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے تو وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خاموش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کیوں ہنس رہے تھے؟ اور جب تم نے مجھے دیکھا تو چپ سے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنے میں جلدی کی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب ہوں، اور میں کہہ رہی تھی کہ نہیں بلکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرائے اور فرمایا، اے بیٹی، تجھ میں اولاد کی شفقت و ہمدردی ہے اور حضرت علی تجھ سے زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ امام طبرانی نے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی۔ امام طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دوں۔ امام طبرانی نے ابن جریج سے روایت نقل کی۔ ابن جریج فرماتے ہیں، مجھے یہ بات بہت سے لوگوں نے بتائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اولاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے چھوٹی اور کم عمر تھی، دوسری ہے کہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ امام حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تکلم سے مشابہت رکھتا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خدمت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مرحبا مرحبا کہتے اور کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے اور اپنی مجلس میں بٹھاتے۔ امام حاکم نے ایک دوسری روایت میں یہ لفظ مزید نقل کی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور دست مبارک کو چومتی۔ امام حاکم نے المستدرک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ، مجھے آپ کے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ امام حاکم نے المستدرک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ، مجھے آپ کے والد مکرم کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔
امام حاکم نے المستدرک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔